أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوبارہ ہم اس سلسلہ درس میں ملتے ہیں جو رمضان کے بارے میں ہے۔ آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہر سال کی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی جلدی گزرا ہے۔ ہر مخلص یہ سوچتا ہے کہ دوسرے عشرے تو گزر گئے، جو 2 پچھلے عشرے تھے، اور اب ایک آخری رہتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کوتاہیاں پچھلے 20 دنوں میں رہ گئی ہیں ان کو آخری ایام میں پورا کرنا ہوگا۔ اس عشرے میں 2 چیزوں کی طرف مسلمان زیادہ توجہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک تو لیلۃ القدر ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہے۔ لیلۃ القدر تو ایک حقیقی اہمیت رکھنے والی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ احادیث میں اس کا مختلف روایتوں میں ذکر ہے، اسی طرح قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف راویوں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں۔ کسی نے 21 رمضان بتائی ہے، کسی نے 23، کسی نے 29۔ بعض اسی بات پر پکے ہیں کہ 27ویں یا 29 رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی لازماً ہوتی ہے، لیکن بہرحال عموماً اس بارے میں یہی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاص رات کی معین تاریخ کا بھی علم دیا گیا، جس میں ایک حقیقی مومن کو قبولیت دعا کا خاص نظارہ دکھایا جاتا ہے اور دعائیں بالعموم سنی جاتی ہیں۔ لیکن روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ معین تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی۔ اس گھڑی کا علم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو قدرتی طور پر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا جو علم خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں مومنوں کی جماعت کو بھی بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تو آپ خوشی خوشی گھر سے باہر آئے تاکہ لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دے سکیں اور وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں، مگر جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 مسلمان لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی اور اختلاف کو مٹانے کے لیے یعنی مصروف ہو گئے، تو اس کی تاریخ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی۔ لگتا ہے کہ کافی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں لگ گیا، ان دونوں لوگوں کو ان کی صلح کرانے میں لگ گیا، یا پھر معاملے کو سلجھانے میں لگ گیا۔
بہرحال جب آپ دوبارہ اس طرف متوجہ ہوئے کہ میں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہ معین تاریخ بھول چکے تھے، بلکہ حدیث میں بھلا دیا گیا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھولے ہی نہیں بلکہ الہی تصرف سے اس گھڑی کی یاد اٹھا لی گئی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے اس گھڑی کا علم اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے اب معین تو نہیں لیکن اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسے ایک بڑا اہم نکتہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ گھڑی جس کی مناسبت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، وہ قومی اتحاد اور اتفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ بس یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ ہم حدیث سنتے ہیں، تو یہ حدیث جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں مسلمان اگر آپس میں نہ لڑتے تو یہ معین تاریخ ہم تک پہنچ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا۔ لیکن اس اہم بات کی طرف سے یعنی ہم ہٹ جاتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتی کہ وہ گھڑی جس کی مناسبت سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے وہ قومی اتفاق اور اتحاد سے تعلق رکھتی ہے، اور جس قوم میں سے اتحاد اور اتفاق مٹ جائے تو اس سے لیلۃ القدر بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ آج بڑے افسوس سے ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک کی بدقسمتی ہے کہ ان میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہا۔ رعایا سے لڑ رہی ہے، رعایا حکومت سے لڑ رہی ہے، حکومت رعایا پر ظلم کر رہی ہے۔ گویا نہ صرف اتفاق اور اتحاد نہیں بلکہ ظلم کی بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ بس اس اتفاق اور اتحاد کی کمی کا نتیجہ ہے کہ غیروں کو بھی جرأت ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف جو چاہیں کریں۔ اسی طرح مسلمان ممالک بھی ہیں جن کے اپنے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور فسادات بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں عقل بھی دے، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم ہو، اس کے بغیر نہ عبادتوں کے حق ادا کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ حسرت پوری ہو سکتی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر ملے، کیونکہ جب قوم میں اتفاق اور اتحاد مٹ جائے، ختم ہو جائے تو لیلۃ القدر بھی اٹھا لی جاتی ہے، پھر صرف راتیں اور ظلمتیں ہی، اندھیرے ہی مقدر بنتے ہیں، ترقی رک جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی ہیں کہ وہ رات جس میں انسان کی قسمت کا اندازہ کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال میں اسے کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا، کہاں تک وہ آگے بڑھے گا اور کہاں تک ترقی کرے گا، کیا فوائد حاصل کرے گا اور کیا نقصانات اٹھائے گا۔ انسانی ترقی کے تمام فیصلے لیل یعنی ظلمت میں ہوتے ہیں۔ اس ترقی کی مثال جسمانی ترقی سے جوڑتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی ترقی بھی متواتر ظلمتوں میں ہوتی ہے۔ ماں کا پیٹ بھی کئی ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور وہیں انسان کی جسمانی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں پرورش اچھی طرح نہ ہو تو وہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات ثابت شدہ ہے کہ ماں کے ظاہری ماحول کا بچے پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح ماں کی خوراک وغیرہ کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ بچے کی اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوگی اگر ماحول اچھا نہیں، یہاں تک کہ خوفزدہ ماؤں کے بچے دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بلکہ بعض دفعہ بیرونی خوف کی وجہ سے
دماغی طور پر بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ دوران حمل اچھی خوراک اور اچھے ماحول کا بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دوران حمل عورت کا روزہ رکھنا ناپسند کیا جاتا ہے، اور اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بچے کی پرورش میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسے مواقع پر طلاق کو بھی ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس سے جو صدمہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچے کی پرورش میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ بس شریعت نے بچے کی پرورش کے لیے ان دنوں میں خصوصاً احتیاط سکھائی ہے، جبکہ ظلمت میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے، اور یہ احتیاط کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک کہ ظلمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بس جس طرح جسمانی ترقیات ظلمت میں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی ترقیات بھی رات میں ہی ہوتی ہیں۔ ہر قوم کی روحانی ترقی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس قوم کی ابتدائی قربانیاں ہوں، اور اس کی ترقیات کی عمر کا معیار اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی عمر کا معیار اس کی لیلۃ القدر ہوتا ہے، اس کی ترقیات کا معیار اس کی یعنی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جتنا خدا کا پیارا ہو، وہ اتنا ہی ابتلا میں اس کو ابتلائیں پیش آتی ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں انسان کو ہوتی ہیں۔ بس ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی بعض جگہ ابتلا میں سے گزرتے ہیں، تو یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ اس ابتلا کی وجہ سے حقیقی لیلۃ القدر کی تلاش بھی اسی شدت سے ہوتی ہے، دعاؤں کی طرف توجہ بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپنی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے آگے چلیں تو کامیابیاں بھی ہمکنار ہوتی ہیں، اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے ایک نئی زندگی پانے والے ہوں گے، ایک نئے رنگ میں ابھریں گے، آپس کے اتفاق اور اتحاد کو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قائم رکھیں گے، تو ترقی کی نئی منزلیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ بس یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب اس لیلۃ القدر میں سے کامیاب گزریں گے تو ترقی کرنے اور اس میں بڑھتے چلے جانے کے فیصلے بھی غیر معمولی ہوں گے۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے سنی ہیں، لیلۃ القدر تو اللہ تعالیٰ نے دکھانی ہے۔ بس ان باتوں کی پابندی بھی ضروری ہے جو لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مطلع الفجر بھی غیر معمولی ہوتا ہے، اور پھر جو دن طلوع ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا۔ بس لیلۃ القدر سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں ان باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر اس قربانی کی سعادت کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی نفع کا سودا نہیں ہے۔ بس مقبول قربانیوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی جنگوں میں مثلاً جنگ بدر میں کفار بھی مارے گئے اور مسلمان بھی، لیکن کفار کا مارے جانا لیلۃ القدر نہیں تھا، ان کی قربانیاں لیلۃ القدر نہیں تھیں، لیکن مسلمانوں کا شہید ہونا لیلۃ القدر تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان قربانیوں کو مقبول قرار دیا۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جس تکلیف کی خدا تعالیٰ کوئی قیمت مقرر نہیں کرتا وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ سزا ہے۔
عذاب ہے، مگر وہ تکلیف جس کے لیے خدا قیمت مقرر کرتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی ظلمت، بلا اور دکھ جس کا بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی ساعتیں مقرر کی ہیں، ایسی گھڑیاں مقرر کی ہیں جن میں وہ قربانیاں اگر وہ کرے انسان تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہوتی ہیں۔ یقیناً جماعت احمدیہ اس کے نظارے دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ بعض ملکوں میں احمدیوں کے خلاف شدید حالات ہیں، یہ شدید حالات جہاں ان کے لیے طلوع فجر کی خوشخبری دے رہے ہیں، وہاں اس لیلۃ القدر کے نتیجے میں دنیا کے ملک ملک اور شہر شہر میں احمدیت کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، نئی نئی جماعتیں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بس اس سے مزید فیضیاب ہونے کے لیے، لیلۃ القدر کی مزید برکات سمیٹنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارا آپس کا اتفاق اور اتحاد پہلے سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس میں کہیں رخنے پیدا ہو رہے ہیں، دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم فوری طور پر انہیں بھر دیں۔ رحماء بینہم کی جو مثال ہے وہ بن کر لیلۃ القدر کا حقیقی فیض پانے والے ہوں۔ بس اس رمضان میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کی انفرادی رنجشیں بھی ختم کریں تاکہ انفرادی طور پر لیلۃ القدر سے فیض پا سکیں، اور لیلۃ القدر کے جو پھل، جو کامیابیاں، جو ترقیاں، جو انعامات جماعتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں، ان سب بھی اس میں ہم حصے دار ہوں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جوں جوں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بڑھ رہی ہے، اسی طرح اسی تیزی سے دشمن بھی ہمارے لیے روکے اور مشکلات کھڑی کر رہا ہے اور کرے گا، ابتلا میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور کر رہا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف چند ملکوں میں یہ محدود ہے۔ حسد کی آگ ترقی کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے اور ہر جگہ یہ کرے گی، لیکن لیلۃ القدر کے آنے کی خوشخبری ہمیں ان کے بد اثرات سے بچنے اور جماعتی ترقی کے لیے کی گئی دعائیں کی قبولیت کا بھی پتہ دے رہی ہیں۔ بس جب تک ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، لیلۃ القدر سے بھی فیض پاتے جائیں گے۔ مومنین کا مقصد اور کوشش اور خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جماعت کی ترقی کو اس اعلیٰ معراج پر دیکھیں جس کے وعدے خدا تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر ہمیں اس طریق سے ان ترقیات کا حصہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ طریق ان دو باتوں میں آ جاتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد کے بارے میں آپ نے بتایا، یعنی ایک یہ کہ بندے کو خدا سے ملا دینا، اور دوسری یہ کہ انسان کو دوسرے انسان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا اور بنانے والا۔ بس یہ دو کام ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں آج، کہ اپنی باتوں کے معیاروں کو بھی اونچا کریں اور اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو مٹا کر ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق ادا ہو رہے ہوں اور پھر رنجشیں بھی قائم ہوں، اختلافات بھی قائم ہوں۔ بس اس اصول پر اگر ہم چلتے رہیں تو لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے والے بھی ہم ہوں گے۔
اور اس کو پانے والے بھی ہوں گے۔ لیلۃ القدر کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح بھی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفہ ہے، بس اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے ایسی لیلۃ القدر بھی ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہی حقیقی لیلۃ القدر ہوگی جب ہم اپنی زندگیوں کو پاک کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.